پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ یا اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور دوستی کو ایک تاریخی موڑ پر لے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر یہ تاریخی معاہدہ طے پایا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کا طیارہ جیسے ہی سعودی فضائی حدود میں داخل ہوا، سعودی عرب کی شاہی فضائیہ کے F-15 ایگلز نے وزیر اعظم کے طیارے کو اسکارٹ کیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وزیر اعظم کا طیارہ ریاض میں ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تو انہیں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ یقینی طور پر ایسا شاندار استقبال پاکستان کے کم ہی وزرائے اعظم کو نصیب ہوا ہے۔ اسٹریٹجک معاہدے یا شراکت داری کے خد و خال کیا ہوں گے اور پاکستان کس طرح سے سعودی عرب کو مدد فراہم کرے گا، یقینی طور پر اس کی تفصیلات شاید آنے والے دنوں میں سامنے آئیں، لیکن یہ معاہدہ دونوں ممالک کی اسٹریٹجک شراکت داری میں یقینی طور پر ایک سنگ میل اور سب سے بڑا انقلابی معاہدہ ہے، اور اسے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان آج تک طے پانے والا سب سے بڑا اور سب سے اہم معاہدہ کہا جا سکتا ہے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے، اور اب پاکستان باضابطہ طور پر حرمین شریفین یعنی کہ مکہ معظمہ میں مسجد حرام، خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ میں سعودی عرب کا باضابطہ طور پر پارٹنر بن چکا ہے۔ دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سعودی عرب کا شراکت دار منتخب کیا ہے تاکہ مقامات مقدسہ کی حفاظت میں پاکستان بھی ایک متحرک کردار ادا کر سکے۔ اس وقت موجودہ اور متوقع خطرات یا چیلنجز کے تناظر میں یہ معاہدہ سعودی عرب اور پاکستان دونوں کے دفاع کو مضبوط بناتا ہے اور دونوں ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی طور پر انضمام بڑھانے کا بھی ایک بڑا مقصد رکھتا ہے، یعنی کہ پاکستان اور سعودی عرب کی مسلح افواج اور فورسز کے درمیان ایک انٹیگریٹڈ ماحول پیدا کیا جائے تاکہ وہ انٹیگریٹڈ انداز کے اندر اپنے اپنے دفاعی اہداف کو انجام دے سکیں یا دفاعی مقاصد کو حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں ممالک سلامتی اور علاقائی استحکام کو لاحق خطرات کا مل کر مقابلہ کرنے کے بھی اہل ہو جائیں گے۔ اس معاہدے کی شقوں کے تحت پاکستان پر حملہ ہو یا سعودی عرب کے خلاف بیرونی جارحیت، اسے دونوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور یہ معاہدہ ایک اہم اور تاریخی سنگ میل کے طور پر اس لیے بھی سامنے آیا ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کئی دہائیوں سے چلے آ رہے ایک غیر رسمی سیکیورٹی ارینجمنٹ کو باضابطہ شکل دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی وزیر اعظم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے اس معاہدے پر دستخط پاکستان اور سعودی عرب کی گہری دوستی، دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کی توثیق کرتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کی دفاعی تعلقات کئی دہائیوں سے مشترکہ فوجی مشقوں، تربیتوں، کثیر الجہتی مشقوں اور دفاعی صنعتی تعاون کے ذریعے پہلے ہی پوری دنیا کے سامنے ہیں، اور اب یہ معاہدہ امن کے فروغ، علاقائی و عالمی سلامتی کو مستحکم کرنے کے مشترکہ مقصد کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے لیے سیکیورٹی، سفارتی اور معاشی طور پر بے انتہا فائدہ رکھتا ہے، اور اس کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ مشترکہ دفاع سے یہ معاہدہ یہ مراد لیتا ہے کہ دونوں ممالک کسی بھی خطرے سے مشترکہ طور پر نمٹیں گے اور اپنے ملک کے دفاع کے لیے دوسرے ملک کی دفاعی طاقت استعمال کر سکیں گے، یعنی پاکستان سعودی عرب اور سعودی عرب پاکستان کی دفاعی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اپنا تحفظ کر سکے گا۔ اب یہاں پر سب سے امپورٹنٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان اس دفاعی معاہدے کے ذریعے سعودی عرب کو نیوکلیئر امبریلا فراہم کرے گا یا نہیں، یعنی کہ پاکستان سعودی عرب کو اپنے ایٹمی ہتھیاروں سے تحفظ فراہم کرے گا یا نہیں، یعنی کہ پاکستان ضرورت پڑنے پر سعودی عرب کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرے گا یا نہیں، یا پھر پاکستان سعودی عرب کو ایک میزائل فورس دے گا، یا پھر پاکستان سعودی عرب میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھائے گا۔ یہ وہ تفصیلات ہیں جو شاید آنے والے چند برسوں میں، ہفتوں میں یا پھر دنوں میں آشکار ہوں، لیکن فی الحال یہ بات طے ہے کہ پاکستان یقینی طور پر سعودی عرب کو ایٹمی ہتھیار یا ایٹمی امبریلا نہیں دینے والا، کیونکہ پاکستان پوری دنیا میں ایٹمی عدم پھیلاؤ اور ایٹمی ہتھیاروں پر کنٹرول کی بات کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کہنا بھی سراسر غلط ہوگا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا یہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ قطر پر اسرائیلی حملوں کے رد عمل کے طور پر سامنے آیا ہے، کیونکہ پاکستان 1980 کی دہائی سے لے کر اب تک سعودی عرب کے ساتھ ایک سیکیورٹی ارینجمنٹ کو برقرار رکھے ہوئے ہے، جس کے ذریعے پاکستان سعودی عرب کو کئی معاملات میں دفاعی تعاون فراہم کرتا چلا آیا ہے۔ مثلا 1990 میں عراق کے کویت پر حملے کے بعد پاکستانی دستوں کو ہی مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی حفاظت کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔
اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کے ذرائع نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ معاہدہ راتوں رات وجود میں نہیں آیا، بلکہ کئی برسوں کی سفارتکاری اور تمام تر جزیات کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد طے کیا گیا ہے۔ در حقیقت پہلے سے موجود گہرے سیکیورٹی تعاون اور ارینجمنٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہاں یہ بات دلچسپ ہے کہ سعودی اہلکار نے نیوکلیئر امبریلا کے سوال پر یہ بات کہی ہے کہ یہ معاہدہ ایک کمپریہنسو یعنی کہ جامع دفاعی معاہدہ ہے، جس میں تمام تر عسکری، فوجی، دفاعی اور ملٹری مینز کو شامل کیا گیا ہے۔